یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اچھا اجر ہے اور زیادہ اجر ہے، اور نہ چڑھے گی ان کے چہرے پر سیاہی اور نہ رسوائی ہوگی۔ یہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، بدلہ ملے گا برائی کا اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے برا کیا، اور ڈھانک لے گی انہیں رسوائی۔ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، گویا کہ ڈھانک دیے گئے ہیں ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں میں۔ یہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن جمع کریں گے ہم ان کو، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو کہ کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے، سو اللہ کافی ہے گواہ، اور تمہارے بیچ میں ہمیں تمہاری بندگی کی کوئی خبر نہ تھی۔ مذکورہ آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مثال دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کی دی تھی اس کھیتی کے ساتھ کہ جو آسمان سے برسنے والے پانی کے سبب لہلہانے لگے اور ہر طرح کی نباتات زمین سے نکل آئے، اور پھر اچانک اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ رونما ہو اور وہ سب ختم ہو جائے، اور گویا وہ ایسے ہو جائے وہ زمین گویا اس پر کوئی سبزہ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ناپائیداری کی یہ مثال ہے، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی دعوت تمہارے لیے بذریعہ انبیاء علیہ السلام دارالسلام کی طرف ہے، مراد سلامتی کے گھر کی طرف۔
اور اس سے مراد جنت ہے۔ جنت کو سلامتی کا گھر اسی لیے کہا گیا کہ وہاں ہر قسم کی سلامتی ہوگی، راحت اور سکون اور آرام ہوگا، اور دنیا کے مقابلے میں وہ دارالسلام اسی لیے ہے کہ انسان سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا۔ دوسرا معنی یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل جنت کا جو پہلا کلام ہوگا وہ سلام ہوگا۔ اللہ کی طرف سے بھی ان پر سلام پیش کیا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے بھی انہیں سلام پیش کیا جائے گا، اور یہ لوگ آپس میں بھی جب مکالمہ کی ابتدا کریں گے تو سلام کے ساتھ کریں گے، اس لیے اس حوالے سے بھی جنت کو دارالسلام فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی سے فقہاء نے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں ہے، جس طرح کہ جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت عام تو دارالسلام کی طرف سبھی کو ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر وہی لوگ آتے ہیں جو اپنے دل کے اندر خیر کا اور حق کے راستے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ دنیا میں جس طرح کے 2 لوگ ہوتے ہیں، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ، نیک اعمال والے اور برے اعمال والے، اسی طرح دونوں کی جزا اور سزا کا بھی ذکر آیت کے اندر فرمایا۔ پہلے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی اختیار کی تھی، تو اللہ رب العزت ان کی نیکی کی قدردانی کرنے والے ہیں، اور ان کی نیکی کا اجر انہیں بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ ملے گا ان کے عمل کا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بہترین نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور وہ نعمتیں جن کا دنیا کے اندر انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ فرمایا کہ اہل جنت کے چہروں پر کدورت نہیں ہوگی، کوئی ذلت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام اور اکرام دیا جائے گا، اور انہیں کبھی بھی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گا۔ ان کے بالمقابل اہل جہنم کا حال بھی بیان فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ رب العزت انہیں ان کے برے اعمال کے سبب جو سزا دے گا وہ اتنی ہی دی جائے گی جتنا کہ انہوں نے برا کام کیا تھا، اور ان پر ظلم جو ہے وہ ذرا بھی نہیں کیا جائے گا، اور ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، گویا اندھیری رات کے پرت ان کے چہروں پر لگا دیے گئے ہیں، اور ذلت اور رسوائی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد کی اگلی آیت میں اہل جہنم کا ایک مکالمہ ان کے مشرکین کے ساتھ جو کہ انہوں نے شرک کیا تھا، بتوں یا شیطانوں کے درمیان محشر میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں فرمائیں گے کہ اس دن ہم تم سب کو جمع کریں گے، اور پھر وہ جو مشرکین جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ بھی سامنے لے آئے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ٹھہرو اپنی اپنی جگہ پر، اور پھر ان کے درمیان اللہ رب العزت جو آپس میں ان کا رشتہ تھا، یعنی تعلق تھا، اس کو ختم کر کے پھوٹ ڈال دی جائے گی۔ تو پھر وہ کہا جائے گا ان سے کہ ذرا اب آپس میں بات کریں اور بتائیں کہ جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ اس وقت کس حال میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان بتوں کو قوت گویائی دیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو ان کی عبادت کا علم ہی نہیں تھا، اور اس بات پر وہ اللہ کو گواہ بنائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے، اور عبادت کرنے کا مقصد جو ہے جس کی عبادت کی جائے اسے راضی کرنا مقصود ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کو معبود بنانا اس کی صفات اور کمال کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، لہٰذا بتوں کے اندر تو کوئی صفات اور کوئی کمال تھا ہی نہیں، اور پھر راضی کرنے والی جو بات ہے وہ تو بتوں کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے اندر تو اس قسم کی کوئی حس نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور اس سے وہ راضی ہو جائیں اور اس سے وہ خوش ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا
کہ یہ لوگ ان کو اپنے شرک کی حقیقت اللہ رب العزت بتانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے شرک کی حقیقت اس وقت تمہارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سارے ہمارے اعمال بشمول شرک کے سب بے وقعت تھے، ناقدر تھے، ناقدرے تھے، ان کی کوئی وقعت نہیں تھی، تو اس وقت ان کی حسرت اور افسوس جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے اس بات سے یہ ترغیب دینا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر شرک کرنا کسی حال میں بھی بہتر نہیں ہے، لہٰذا شرک کی راہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، کائنات کو پیدا کرنے والے، انہیں پیدا کرنے والے، انہیں ساری قوتیں دینے والا اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل جنت کو سب نعمتوں سے بڑھ کر کون سی نعمت ملے گی؟ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے خطاب فرمائیں گے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ اہل جنت جواب میں کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے ہمیں نجات دے دی، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا طلب ہو سکتا ہے؟ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت اہل جنت کو ملے گی وہ اللہ رب العزت کی دیدار کی اور زیارت کی نعمت ہوگی، اور اس نعمت کی طرف کسی کا دھیان بھی نہ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اہل جنت کو یہ سب سے بڑی نعمت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔